بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل ولایت فقیہ کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل آپ نے ملاحظہ کی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مقدمات پیش کیے ہیں۔ پہلا مقدمہ ضرورت حکومت تھی کہ بہت واضح یہ مقدمہ اور بدیہی مقدمہ ہے کہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ حکومت کی ضرورت ہے، سوائے اگر عالم اسلام میں کوئی گروہ رہا ہے تو خوارج تھے کہ جو حکومت کے قائل نہیں تھے۔ اگرچہ آج کل ہمیں اس طرح کی آوازیں بعض اوقات ایسے افراد جو حوزہ علمیہ میں قلیل ایسے افراد موجود ہیں یا علماء فضلاء موجود ہیں کہ جو دین اسلام کی اجتماعی اور سیاسی اور معاشرتی حکمتوں اور تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصلاً حکومت کی غیبت امام زمان علیہ السلام میں شرعی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا کہ شرعی حکومت بنائیں۔ یعنی ان کے ہاں یزید کی حکومت ہو، فرعون کی حکومت ہو، ابلیسی حکومت ہو، طاغوتی حکومت، یعنی امریکہ، اسرائیل، شاہ اور صدام آ کے حکومت کریں، صرف اپنے آپ کو حاکم شر نہ کہیں، آ کے حکومت ہم پہ کریں، ائمہ علیہ السلام مان لیں گے ان کی بات، وہ کہیں گے ٹھیک ہے حکومتیں کرو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کا یزید سے ٹکراؤ حاکم ہونے کے عنوان سے نہیں تھا، چونکہ اس نے شرعی طور پہ اپنے آپ کو حاکم کہا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نکلے۔ اگر کہتا میں جمہوری حاکم ہوں، امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے۔ تو یہ وہی ایک سوچ، اس سوچ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یک طرفہ مجموعہ احادیث کا مطالعہ ہے۔ نہج بلاغہ سے بھی یک طرفہ لے کے آئیں گے، کلیات مکتب تشیع یا مکتب اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ صحیح نہیں کرتے۔ مثلا یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا خوارج کے رد میں کلام تھا، اسی کلام کو ہی لوگوں کے رد میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ لابد للناس امیر، کہ لوگوں کے لیے امیر کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، فاجر ہوگا یا بر ہوگا، نیک ہوگا، پاکیزہ ہوگا۔ بہرحال ابھی اس موضوع میں نہیں جاتے۔ ضرورت حکومت حتماً ہونی چاہیے، بہت آشکار مسئلہ ہے۔ اچھا، دوسری چیز، اس کی دلیلیں چونکہ پیچھے گزر چکی ہیں اس لیے ہم اس کا تکرار نہیں کرتے۔ دوسرا ہمارے پاس مقدمہ یہ تھا کہ آئیڈیل ترین حکومت معصوم کی ہے۔ اس کے اوپر طویل آپ کی خدمت میں کلام پیش کیا، کیونکہ غیر معصوم کی جب حکومت آئے گی تو نواقص رہ جائیں گے، اور اگر وہ عادل بھی نہ ہو تو ظلم و ستم کو وجود دے گا، فسق و فجور کو وجود دے گا، کیونکہ بالآخر دین کا اجرا اور دین کا نفاذ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسرا مقدمہ تھا، آئیڈیل ترین حکومت۔ نمبر 3، اگر آئیڈیل ترین حکومت ہم نہیں بنا سکتے تو اس آئیڈیل کے جتنا قریب حکومت بنا سکے ہمیں بنانا چاہیے، کیونکہ جو قریب ہوگی بالآخر وہ اتنے ہی کم نقصان کی حامل حکومت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں تنزل تدریجی، جو کہ ایک ضابطہ عقلی ہے۔ یہ تینوں ضابطہ عقلی ہیں کہ پہلا بھی ضرورت حکومت بھی عقلی ضابطہ ہے، معصوم کی حکومت کا آئیڈیل حکومت ہونا یہ بھی کیا ہے؟ عقلی ضابطہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ جو معصوم ہے اس سے کوئی شر صادر نہیں ہوگا، صحیح ہے، معصوم ہے چونکہ، قباحت اس سے کوئی صادر نہیں ہوگی۔ تیسرا کیا ہے ہمارے پاس مقدمہ؟ تنزل تدریجی، یعنی اگر بالفرض میں مرجع یا مجتہد نہیں بن سکتا تو کوشش کروں اپنی سعی اور کوشش کہ اس کے قریب منزل تو حاصل کرنے کی کوشش کروں اگر کر سکتا ہوں تو، یا اگر میرا شمار امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں نہیں ہوا، کوشش تو کروں کہ ان جیسا بننے کی کوشش کروں۔ لہٰذا ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ تنزل تدریجی ایک عقلی ضابطہ ہے، سابقاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے پچھلے درس میں، کہ آپ اس سے قریب ترین حکومت لے کے آئیں۔ قریب ترین حکومت یہاں پہ ہمارے پاس پھر چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے، قریب ترین حکومت نیابت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جامع الشرائط، عادل، بابصیرت، جو مدیریت معاشرے کی کر سکتا ہے، ایسے فقیہ بزرگوار
کی حکومت سب سے قریب ترین حکومت ہے. یہ معصوم نہیں ہے فقیہ، لیکن عادل ہے، یعنی اعدل ہے، بقیہ کی نسبت عادل ترین ہستی ہے. فقیہ جامع شرائط ہے، یعنی قانون اسلامی کے اوپر اجتہادی نگاہ رکھتا ہے. مدیریت اس کو مکمل معاشرے کی آتی، جسے مدیریت نہیں آتی جتنا بھی پڑھ لکھ جائے وہ ولی فقیہ نہیں بن سکتا. یہ اشتباہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہمیں دینی حلقوں میں نظر آتا ہے، یہ والا اشتباہ کہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ عارف ہے، یعنی بہت بڑا عارف ہے اور مرج تقلید بھی ہے، فقیہ بھی ہے، تو مدیریت بھی خوب کر سکتا ہے. کتنے ایسے ہمارے ہاں مجتہدین موجود ہیں کہ وہ ایک دفتر کا صحیح طریقے سے ادارہ ایک دفتر کو نہیں کر سکتے، لیکن بعض ایسے بھی مجتہدین موجود ہیں کئی ادارے بہترین چلا رہے ہیں، بہترین ادارے چلا رہے ہیں. لہٰذا اس کا یہ مطلب ہوا اجتہاد دونوں کے پاس ہے، لیکن ادارہ کرنے کی صلاحیت ہر دو کے پاس نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پیسہ ہو تو میں بھی ادارہ چلا لوں. پیسے سے تو ادارہ نہیں چلتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بیچ کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک گھر آباد کریں، شادی شدہ ہو جائیں. شادی شدہ ہونے سے ہر کوئی تھوڑی گھر فوراً صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے. گھر چلانے کے لیے اس کو وہ طریقے جاننا ہوں گے جس سے گھر چل سکے. اس لیے چوتھے درجے کے اوپر کیا ہے، دلیل ثابت ہو گئی. ولی فقیہ کی حکومت چونکہ وہ عادل ہے، معصوم نہیں. قانون کا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد ان افراد میں اس کا شمار ہوتا ہے جو فقہ میں، قانون اسلامی میں سب سے گہری نگاہ اور ملکہ اجتہاد رکھنے والے ہیں. نمبر 3، مدیریت کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. یقیناً اس فقیہ بزرگوار کی حکومت بقیہ تمام حکومتوں سے کیا ہو جائے گی، بہتر حکومت ہو جائے گی. اب ہم آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی نے جہاں سے آغاز کیا ہے اپنی دلیل کا، اس کے 4 مقدمات بنتے ہیں. پہلا مقدمہ اس میں اگر ہم مختصر اس کو لے کے چلیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے 3 دلیلیں ذکر کی، کیونکہ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا اکثر بیشتر جو ہمارے علماء ہیں وہ کتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں، 2 دلیلیں. صحیح ہے. عموماً ولایت فقیہ کے اوپر، ولایت فقیہ پہ دلائل، صحیح ہے، ادلہ ولایت فقیہ. اگر ادلہ ولایت فقیہ کی بات کی جائے، جو معروف ہمارے پاس طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، صحیح ہے، دلیل عقلی اور دلیل نقلی. دلیل نقلی سے مراد ہے یعنی قرآن و احادیث مبارکہ سے، احادیث مبارکہ سے. لیکن آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے اس کو 3 حصوں میں دلیلوں کو تبدیل کر دیا. آیت اللہ جوادی عاملی نے 3 حصوں میں دلیلوں کو ذکر کیا. پہلا ہمارے پاس آ گئی پہلی دلیل، دلیل عقلی محض، جس کے تمام محض سے مراد ہے خالص، کوئی مقدمہ غیر عقلی نہیں ہے. یہ کون سی دلیل ہے جس کا کوئی مقدمہ غیر عقلی نہیں ہے؟ وہ دلیل جس کے تمام مقدمات عقلی ہیں. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے دلیل تلفیقی. تلفیقی سے مراد یہ ہے کہ دلیل عقلی و نقلی ہر پلس دلیل نقلی. صحیح ہے، دلیل عقلی اور دلیل نقلی، یعنی ایک مقدمہ دلیل عقلی پر، یعنی ایک مقدمہ ہمارے پاس صحیح عقلی ہے. ایک مقدمے کا منبع کیا ہے، عقل. ایک مقدمہ عقلی ضابطے پر مشتمل ہے، ضابطہ ہے. دوسرا مقدمہ نقلی یعنی شرعی ضابطہ ہے. خوب، انشاءاللہ بھی اس کی تفصیل آئے گی.
اور تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے دلیل نقلی، نقلی محض، یعنی دلیل کے تمام مقدمات نقلی یعنی شرعی ہیں۔ اس جگہ بہت ایک اہم نقطہ اور ظریف نقطہ ہے، یہ اس طرف توجہ رکھیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ عقل کے مقابلے میں نقل ہے، کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، عقل کے مقابلے میں نقل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دلیل شرعی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی نقل نہیں، آپ ادھر لکھیں، بلکہ شرعی، عقل کے مقابلے میں ہاں دلیل شرعی ہے، ہاں یہ درست ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، عقل کے مقابلے میں دلیل شرعی۔ کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو دلیل شرعی ہے، دلیل شرعی اس کی دو قسمیں ہیں۔ دلیل شرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہے دلیل عقلی اور ایک ہے دلیل نقلی۔ یعنی ادھر جو ہم کہہ رہے ہیں نا دلیل شرعی، یعنی دلیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و روایات، یہ مراد ہے۔ دلیل لفظی بھی کہہ لیں آپ، دلیل نقلی، بہرحال دلیل لفظی کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ دلیل نقلی یعنی قرآن و روایات سے۔ اب روایات بعض اوقات سیرت پہ بھی مشتمل ہیں، تواتر بھی پایا جا سکتا ہے، خبر واحد بھی ہیں۔ اسی طرح سیرت عقلائیہ ایک ضابطہ ہمارے پاس موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اوپر امضاء موجود ہو۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ عقل کے مقابلے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ کون ہے عقل کے مقابلے میں؟ دلیل نقلی ہے۔ دلیل شرعی کی دو قسمیں، دونوں شرعی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں دلیل عقلی تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دائرے دین سے باہر ہے، دلیل عقلی دائرے دین سے باہر نہیں ہے۔ دلیل عقلی کے مقابلے میں دلیل نقلی آتی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ دلیل نقلی میں دونوں مقدمات قرآن اور احادیث سے لیے گئے ہیں۔ بس دلیل عقلی محض ہو تو دونوں مقدمات کس سے لیے گئے ہیں؟ عقل سے۔ اور درمیانی جو ہے دلیل عقلی پلس نقلی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مقدمہ عقلی ضابطے پر اور ایک مقدمہ قرآن اور احادیث مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ واضح یہ بات، اس لیے وہ اشتباہاً پہلے میں نے عرض کیا کہ علم کے عقل کے مقابلے میں دلیل نقلی نہیں ہے، دلیل نقلی ہے۔ دلیل شرعی جو کہتا ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے دلیل عقلی شرعی ہے یا نہیں؟ دلیل عقلی شرعی ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ دلیل شرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک ہے اور دوسرا دلیل نقلی۔ یہ جب بات ہمارے لیے واضح ہو گئی تو آئیں، یہ پہلا ہمارا اس حوالے سے آیت اللہ جوادی عاملی کی ادلہ کے حوالے سے پہلا بیان تھا جو آپ نے نوٹ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اب ان کی دلیل عقلی محض کو پہلے پڑھتے ہیں، کیونکہ ابھی ہماری بحث کیا چل رہی ہے؟ دلیل عقلی چل رہی ہے، تو دلیل عقلی محض اس کے چند مقدمات ہیں جو انہوں نے کتاب میں اپنے شروع کیا ہے۔ اس کو پہلا عنوان انہوں نے باندھا ہے آزادی پلس قانون پلس عبودیت۔ یہ پہلا آپ اس کو مقدمہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس میں ہم دوسرے مقدمے کو ملاحظہ کریں گے۔ پہلے مقدمے میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے وجود میں آزادی کو فطری ایک تقاضے کے تحت رکھتا ہے۔ ہر انسان آزادی چاہتا ہے، ہر چیز میں آزادی چاہتا ہے، درست ہے۔ آزادی کا خواہاں ہونا اس وقت دنیا میں واضح ترین مسئلہ ہے، صحیح ہے۔ آزادی کس کے مد مقابل ہوتی ہے؟ قید و بند کے مد مقابل ہے۔
اس میں اب تفصیلات ہیں، میں ابھی یہ تفصیلات میں آپ کی خدمت میں نہیں جا رہا، صرف یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وجود میں کس چیز کا خواہاں ہے، یہ احساس فطری اس کا موجود ہے، صرف احساس طبیعی نہیں۔ فطرت انسان کے اندر جو تقاضا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ آزاد انسان ہو۔ خوب، اس لیے ہر انسان کا ہم اس کی زندگی کا حق کیا سمجھتے ہیں؟ آزادی۔ ہر پوری دنیا میں غرب یہ نعرہ بہت بڑا لگاتا ہے۔ یہاں پہ انسان کے اندر ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، درست؟ یہ جو میں اس کے اوپر اب بول نہیں رہا کہ کیا آزادی کا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تفصیلی ہمارے دروس ولایت فقیہ کی اس کتاب کے اوپر موجود ہے، اس کی طرف مراجعہ کریں۔ اس کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ آزادی انسان چاہتا ہے اور اپنے وجود اور خلقت کے تقاضوں میں سے اس کو آزادی کو رکھتا ہے، غلامی سے دور ہونا چاہتا ہے، قید و بند سے کیا چاہتا ہے؟ دور ہونا۔ یہ ہمارے لیے آشکار مسائل میں سے ہے۔ مثلا ہمیں آکیں کہ اس کمرے سے اب آپ کبھی باہر نہیں جا سکتے، آپ پہلا سوال اٹھائیں گے کہ کیوں؟ یہ قید و بند مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ تمہارا اعتراض کیوں؟ آپ کہیں گے اعتراض کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانے پھرنے کے اعتبار سے جو صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہوں وہ خود قوت، قدرت اور میری مرضی، اختیار، رضایت، یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں جہاں جانا چاہوں۔ اس لیے کیوں مجھے مقید کرتے ہو؟ یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس، کیونکہ بعض نے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی انہی جو دلیل عقلی محض ہیں اس کو انتہائی مختصر کر کے بھی بیان کیا ہے۔ وہ مختصر بیان میں آپ کے سامنے نہیں ذکر کر رہا، وہ آپ کو کئی مقالوں میں مل جائے گا، کئی آرٹیکلز میں مل جائے گا، کئی تھیسز میں مل جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ وہ تفصیل کے ساتھ جو مقدمات پوائنٹس ہیں وہ جو کتاب میں انہوں نے اپنے ذکر کیے اس کے مطابق لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ اس سے ہمیں بات صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ ورنہ اگر خلاصتاً لکھا جائے تو خلاصتاً میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے مقدمہ اول بنایا انسان کی اجتماعی اور فردی زندگی اور معنوی کمال نظم و ضبط کا محتاج ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نظم و ضبط کا، لیکن وہ جگہ تو آنے دیں کہ جہاں نظم و ضبط کے محتاج ہونے کو ہم حاصل کریں۔ وہ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب میں اس سے بھی پیچھے لے کے چلے۔ وغیرہ یہ بھی ہمارے لیے ضرورت حکومت کے باب سے یہ بات قابل قبول تھی کہ نظم کی ضرورت ہے اور فساد سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ہم نے دو ہی چیزیں پڑھی نا، ایک ضرورت زندگی پوری ہو جائے اور دوسرا کیا تھا؟ فساد سے بچ جائے۔ ضرورت حکومت ہم نے یہ دو نمایاں کر کے پڑھی۔ آیت اللہ جوادی ہم اب اس سے بھی تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے قبول تھا جو آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، وہ بھی بہت واضح چیز ہے کہ بھائی ضرورت زندگی حکومت اتنی واضح ہے کہ اگر تم حکومت نہیں لاتے تو فساد برپا ہوگا۔ کوئی کہے کہ نہیں فطرت پہ پورا معاشرہ پلے بڑھے، فطرت کے تقاضوں پہ چلے تو کوئی فساد نہیں ہوگا، پھر آپ دوسرا پوائنٹ لے آئیں گے، پھر تم ضرورت زندگی پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں فساد سے جہاں بچنا ہے وہاں کیا کرنا ضروری ہے؟ ضرورت زندگی بھی تو پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جب اس موضوع کو مطرح کیا تو وہ انسان کی بالکل آغاز کے مرحلوں سے لے کے چلے ہیں، جس کو ہر انسان اپنے وجود میں احساس کرتا ہے، اور وہ پہلا احساس کیا انسان کے وجود میں کہ میں آزاد ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ انسان اپنے وجود میں ایک اور چیز بھی دیکھتا ہے اور وہ ہے طغیانی۔ یہاں پہ اس مقدمے کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں کہ فساد کا سبب کیا تھا؟ شہوات اور غضب نا، ادھر بھی طغیان گر طبیعت کا ہونا، اس لیے ان کا جملہ ہے طب طغیان گر۔ آزادی کے ہمراہ ایک اور چیز کیا ہمارے اندر داخل ہے؟ طبع طغیان گر۔ اس لیے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے ذیل میں آپ لکھیں کہ انسان فطرتاً و طبیعتاً آزادی کا خواہاں ہے انسان۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا۔ اس کے ساتھ جمع کریں دوسری چیز، انسان کی طبیعت طغیان گر ہے۔ کیا مطلب؟
طغیان گر سے مراد شہوات اور غضب مطلق چاہتا ہے. یہ دو جب مل جاتی ہیں نا، یہ دو، تو پھر کیا جاتا ہے؟ آزادی مطلق کے مقابلے میں کیا ہے؟ آزادی مقید. لیکن چاہتا کیا ہے؟ آزادی مطلق چاہتا ہے. اس جگہ پہ اب آپ دقت کریں، آزادی مطلق طغیان گر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی دی ہے، محدود زندگی ہماری ہے یا نہیں؟ اس مقدمے کو غور سے دیکھیں تاکہ ہم آگے بحث میں منتقل ہو جائیں. ہم مزید آراء کی طرف نہیں جاتے. انسان کی اس دنیا میں زندگی کیا ہے؟ محدود. لیکن چاہتا کیا ہے؟ کون سی زندگی اس دنیا میں چاہتا ہے؟ لامحدود. وہ جاویدانی زندگی یا لامحدود. احسن. انسان کے خوراک کیا ہے؟ محدود. لیکن چاہتا کتنی خوراک ہے؟ لامحدود. انسان قدرت کتنی رکھتا ہے؟ محدود. لیکن چاہتا کتنی ہے؟ لامحدود. انسان نعمتیں کیا رکھتا ہے؟ محدود. لیکن چاہتا کیا ہے؟ یہ جو چاہنا ہے یہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ یہ طبیعت طغیان گر سے وجود میں آ رہا ہے. صحیح ہے. یہ جو چاہنا ہے، آرام ہے، نعمت ہے، اسی طریقے سے زندگی ہے اس دنیا کے اندر، اپنی شہوات کو پورا کرنا ہے. کہتا کوئی مجھے نہ روکے. مثلا اگر ایک وہ عمل انجام دینا چاہتا ہے، نیک ہو یا بد ہو، اس میں کوئی کسی کے روکنے کا وہ خود سے تقاضا کرتا ہے یا اس میں آگے ہی بڑھتا جائے گا؟ ادھر آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی ایک اور عقلی ضابطے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے جواب میں، کہ وہ یہ ہے کہ جو ذات لامحدود ہے، آزادی مطلق اور لامحدود بھی اسی کے لیے ہے. جو ذات لامحدود ہے اس کے لیے آزادی کیا ہے؟ وہ بھی لامحدود. اور لامحدود ذات کون سی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. انسان چونکہ محدود ذات ہے اس لیے اس کی آزادی بھی کیا ہونی چاہیے؟ مقید اور محدود ہونی چاہیے. اگر وہ آزادی محدود و مقید نہ اپنے لیے قرار دے تو اس دنیا میں مطلق آزادی تو اسے میسر نہیں آ سکتی. اس لیے وہ مطلق آزادی کو کے حصول میں سب چیزیں برباد کر دے گا. اس لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ مقید آزادی، محدود آزادی. یہ بات جب آپ جان گئے مقید اور محدود آزادی کے اوپر اور بہت سارے ادھر باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو حتیٰ کہ جہاد تک لے کے گئے، بعض شبہات کا جواب دیا. یہ ہم اپنے تفصیلی دروس میں اس چیز کو پڑھ چکے ہیں. اچھا، اس جگہ پہ دین اسلام ایک تیسرا نقطہ آ کے بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ جو دو نکات تھے یہ خالصتاً کے عقلی. آزادی کا احساس ہم سب کو ہے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا وجود، حتیٰ کہ ایتھیسٹ، کمیونسٹ، لبرل، وہ آگے کہتے ہیں آزاد ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ کمال آزادی، یہ کمال فطری کمال ہے. یہ کمالات کیا ہیں؟ فطرت کا ہمارا تقاضا ہے کہ وہ آزاد ہو. اس لیے اس فطرت کی زبان پہ ہر مذہب اور مکتب کیا ہے؟ وہ متفق آپ کو اور مشترک نظر آئے گا. لیکن یہاں پہ آ کے کہ تم خود محدود ہو تو کیسے لامحدود آزادی چاہتے ہو؟ صحیح ہے. اس جگہ پہ عبودیت کا انہوں نے حاشیے میں بات کی ہے، ہم اسے پھیلائیں گے نہیں، صرف ایک جملے میں اختتام کروں گا. یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اس لامحدود ذات جو حق رکھتا ہے کہ آزادی اس کے لیے مطلق اور لامحدود ہو، تم اس کی عبودیت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری توان کے مطابق ایک وسیع یا نہ ختم ہونے والی آزادی دیتا چلا جائے گا. بالفاظ دیگر حقیقت میں آزاد کون ہے؟ عبودیت کی بحث ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ آزاد کون ہے. صحیح ہے. آزاد کون ہے؟ نفس کا جو غلام ہے وہ تو آزاد نہیں ہے. عبودیت کے باب سے دو باتیں بیان کی ہیں. پہلی بات جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے آزادی کا مفہوم اور معنی جانو. حقیقت میں آزاد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا عبد ہے.
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہے وہی کون ہے؟ وہی آزاد ہے، درست ہے۔ اس لیے آزادی کی ہمیں اہمیت سے واقف ہونا چاہیے، وَإِلَّا ہمارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا دنیا یا نفس کا غلام ہے یا اللہ کا غلام ہے۔ اگر کوئی شخص، ادھر یہ ضابطہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی آشکار ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کا عبد نہیں ہے تو پھر ہزاروں آقاؤں کا غلام ہے۔ سو یہ ایک غلامی نہیں ہے، ادھر ایک غلامی ہر قسم کی آقائیت سے کنارہ کش ہو جائے گا، کسی اور آقا کا غلام نہیں ہے۔ اگر اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عبد ہو جائے، اس کا غلام ہو جائے، اس کے سامنے قید اور بند میں آ جائے، اس کی عبودیت میں آ جائے، تو وہ پھر ایک آقا رکھتا ہے، بقیہ سب سے کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ لیکن اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبودیت میں نہ آئے تو پھر وہ اصلاً آزاد ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، وہ اپنے عبد کو بھی پھر سفر کراتی ہے، اس لیے عرفان اس بات کو آ کے بیان کرتا ہے، حد لا یقف۔ ایک مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ حد ہے کہ جو کہیں پہ بھی نہیں ٹھہرنے والی، وہ لامحدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مانند، لیکن اللہ نے اس کے لیے جو رکھا ہے وہ حد لا یقف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بالخصوص ہے، اور اس کے بعد جو ان ہستیوں کے قریب ہیں ان کے لیے یہ مقامات ہیں، حد لا یقف۔ یہ بات جب آپ کے لیے واضح ہو گئی تو آئیں یہاں پہ ایک سوال ابھارتے ہیں، اور اس سوال سے ہمارا دوسرا مقدمہ جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ دوسرا مقدمہ، پہلا مقدمہ آپ جان گئے کہاں سے شروع ہوئے، وہ آزادی سے۔ یہ تھا مقدمہ اول۔ مقدمہ دوم، یہ جو مقدمہ دوم ہمارے پاس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقدمہ اول ہمارے پاس آپ نے آزادی قانون اور اس کی ضمنی بحث ہے، عبودیت، ضمنی بحث، اس میں کیونکہ عبودیت آپ کہیں گے اصل آزادی یہی ہے، اصل آزادی عبودیت ہی ہے۔ اللہ کا غلام ہو جاؤ، سب آقاؤں سے نجات پا جاؤ۔ اللہ کا غلام نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں آقاؤں کی غلامی میں آ جاؤ، نفس کا بھی غلام ہے، معاشرے کا بھی غلام ہے، دنیا کا بھی غلام ہے، پھر اس کے مطابق شہوات جتنی قسم کی ہیں، حرص کا بھی ہے، تکبر کا بھی ہے، لالچ کا بھی ہے۔ بس مقدمہ دوم ہمارا کیا ہو گیا؟ قانون ہے، قانون ہے جو طبع طغیان گر کو قابو کرے گا، کنٹرول کرے گا۔ قانون یہ اب ہے کہ قانون کون بنائے، وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، یہ شریعت، یہ سارے قوانین، قانون ہے جو طبع طغیان گر کو قابو کرے گا۔ انسان کی اجتماعی ادھر ہی ہے کہ ضرورت زندگانی بھی اسی سے وابستہ ہے، اسی کے ضمن میں آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آتے ہیں۔ خوب، یہ بات آپ کے لیے روشن ہوگی کہ قانون کے ذریعے سے ہم اس بات کو کنٹرول کریں گے۔ صحیح ہے؟ قانون کا یہاں پہ ایک بڑا فلسفہ ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں اس کو ترک کر دیا تھا کہ کیا قانون ہے۔ ادھر ہم یہ قانون کی اہمیت تو ہمیں پتہ لگ گئی تھی، صحیح ہے؟ قانون آ کے کام کیا کرتا ہے؟ قانون آ کر کیا کام انجام دے گا؟ اول، قانون آ کے کام جو انجام دے گا وہ نظم کو برپا کرے گا۔ کس طرح سے؟ آزادی محدود کے وسائل اور اسباب اور میدان فراہم کرے گا، یعنی قانون نہ ہو تو آپ آزادی محدود جنم نہیں لے پائے گی۔ وہ جو قوی اور طاقتور ہے وہ آقا بن بیٹھے گا، اور ضعیف اس کے سامنے غلام بن بیٹھے گا۔ آزادی محدود جنم نہیں لے سکتی۔ مثلا آپ ایک ادارے میں ادھر بیٹھے ہیں، اس ادارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں آزادی سے کتاب کا بھی مطالعہ کروں، آزادی سے درس سے بھی استفادہ کروں، تھوڑے سے جو میرے لیے آرام
اور میری جسمانی ضرورت کے مطابق غذا کی ضرورت ہے اس سے بھی استفادہ کروں۔ یہاں پہ ہم اگر بالفرض 100 بندے ہوں تو ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہے، یا قانون ہے کہ جو ہمارے اندر نظم برپا کرے گا اور نظم کی اساس کے اوپر یہ محدود آزادی اس ادارے کے اندر جنم لے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ قانون کس کے ذریعے سے کرے گا؟ نظم کے ذریعے سے۔ اگر نظم برپا نہ ہو تو میں مثال اس کی ایک اور دیتا ہوں۔ اگر چونٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھر کے بل میں گھسنا چاہتی ہیں، یعنی بل میں گھسنا چاہتی ہیں، ان کے اندر نظم برپا نہ ہو تو گھس سکیں گی ساری؟ یہ ہمیں اپنے معاشروں میں نظر آتا ہے۔ بعض اوقات بل جمع کرانا ہو، اگر 10 بندے کھڑے ہیں اور فوراً بل جمع کرانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ کے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ دیر لگتی ہے، یا اگر لائن بنا لیں تو اس میں زیادہ دیر لگتی ہے؟ ہاں، اگر لائن بنائیں تو جلد یہ کام ہو جائے گا۔ احسنت، لائن بنائیں تو جلد کام ہو جائے گا۔ یہ بات بہت واضح ہے، بہت آشکار ہے کہ اگر نظم برپا ہو جائے، یعنی قانون نظم کو برپا کرے گا، ڈائریکٹ کیسے قابو کرے؟ ڈائریکٹ تو نہیں قابو کر سکتا نا۔ اس لیے آپ جہاں پر حتیٰ اپنے گھر میں، حتیٰ اپنے امور میں، آپ اپنے امور کو مرتب نہیں کر سکتے اگر آپ نظم نہ بنائیں۔ نظم کو بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ قانون کو وجود دیں گے، اپنے لیے خود شیڈیول ایجاد کر لیں گے، میں نے اس ٹائم اٹھنا ہے، اس ٹائم کھانا پینا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اگر یہ آپ اپنے لیے قانون نہ بنائیں، آپ اپنی زندگی میں نظم ایجاد کر کے اپنے امور نہیں چلا سکتے۔ لہٰذا قانون آتا ہے اور وہ آ کے نظم برپا کرتا ہے، اور نظم کا پھل ہم کیا کاٹتے ہیں؟ معاشرہ چلتا ہے، اس سے کیا چلتا ہے؟ معاشرہ۔ غربی سوسائٹی اسی طریقے سے ہے۔ غرب میں چونکہ انہوں نے قانون کو حاکم کیا ہے، قانون کے حاکم ہونے کی وجہ سے کیا برپا ہو گیا ادھر؟ نظم۔ وہ نظم برپا ہونے کی بنیاد پر جیسی حکومت تھی، نظم کے مطابق وہ معاشرے کے اندر برپا۔ مثلا حکومت اگر مفاد کی اساس پر آئے گی تو مفاد جو ہے وہ منظم ہو کے لوگ حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر حکومت شہوانی تھی تو لوگ منظم ہو کے کیا شروع کر دیں گے؟ شہوات کا حصول۔ اور اگر حکومت الہی تھی تو لوگ منظم ہو کے سفر الہی شروع کر دیں گے۔ درست ہے؟ اگر انہیں فرصت مل جائے۔ یعنی نظم اس کے اوپر ہے کہ یہ قانون کتنے بڑے پیمانے پہ نظم کو برپا کر پاتا ہے، اس کے اوپر یہ بات موقوف ہے۔ ادھر سے آپ کے لیے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ غرب کے بس ادھر اسلام نہیں ہے، بقیہ تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں۔ یعنی نہ انہیں فحاشی نظر آتی ہے، نہ انہیں نسب اور خاندان کی تباہی نظر آتی ہے، نہ ان کو جو شیاطین کا مرکز بن کے پوری دنیا کو انہوں نے فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے، افکار کی جو بہرا روی اور افکار کے اندر جو انحراف ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ 2 سے 3 خصلتیں۔ پہلا ہے نظم۔ نظم قائم ہی تب رہ سکتی ہے جب کرپشن نہ ہو۔ وہ تو کوئی بھی نظم کسی بھی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتا اگر کرپشن ہو، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو کرپشن ادھر کم ہے، اس لیے جھوٹ کم بولتے ہیں وہ لوگ، صحیح ہے۔ کرپٹ افراد کو پکڑ لیتے ہیں، قانون سخت ہے، تو یہ نتائج ہیں۔ والا ادھر برائیوں کا ایک مجموعہ ہے وہ جگہ، ادھر تو انسان نہیں بستے۔ یعنی حیوانوں کے درمیان یہ چند مومنین جو انسان ہیں، حیوانات ہیں سارے کے سارے اس معاشرے میں۔ اچھا مسئلہ کیا ہمارے ہاں عالم اسلام میں ہے؟ عالم اسلام کے اندر اصلاً قانون ہے ہی نہیں کہ نظم کی بات آئے۔ قانون صرف لکھائی کے اعتبار سے ہے، قانون صرف آئین کے اعتبار سے ہے، قانون صرف بیان کے اعتبار سے ہے، اجرا کا نہیں سوچتے وہ۔ ادھر قانون فاسد ہے لیکن اس فاسد قانون کو جاری کر کے فساد انہوں نے منظم طور پہ حاصل کر رہے ہیں۔ ادھر قانون الہی ہے، ادھر قانون کامل ہے، لیکن وہ اتنا بھی اجرا نہیں کرتے کہ نظم وجود میں آ جائے۔ اگر ہم مسجد کے اندر جماعت کا قانون نافذ کریں، مرتب صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں یا نہیں؟
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پورے معاشرے کے اندر جو دین اسلام کی اجتماعی اور معاشرتی تعلیمات ہیں اس کو قانون کے اجراء کی صورت میں برپا کریں تو تمام فساد جو برپا ہوا ہے وہ ختم نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ادھر آپ کو یہ مقدمہ پتہ لگا۔ بالکل اسی طرح حکومت اسلامی ہمارا اصل ہدف ہے۔ ہم کہیں گے حکومت اسلامی اصل ہدف نہیں ہے، کہیں گے پھر کیوں حکومت اسلامی کی بات کرتے ہو؟ ہم کہیں گے حکومت اسلامی کی ہم بات کرتے ہیں تاکہ قانون اسلامی جاری ہوں۔ وہ کہے گا قانون اسلامی اصل ہدف ہے، ہم کہیں گے وہ بھی اصل ہدف نہیں ہے، کہا پھر کیوں قانون اسلامی کی بات کرتے ہو؟ آپ کہیں گے اس لیے قانون اسلامی کی بات کرتا ہوں تاکہ معاشرے کے اندر الہی تعلیمات وہ منظم طور پہ لوگ انجام دینا شروع کر دیں، یعنی نظم، معاشرے میں الہی نظم برپا ہو۔ آپ کہیں گے الہی نظم تمہارے پیش نظر ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، الہی نظم میں پیش نظر نہیں ہے۔ پھر کہیں گے کیوں بات کرتے ہو الہی نظم کی؟ آپ کہیں گے الہی نظم اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسانی معاشرے جس مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں اور وہ ہے قرب الہی، یہ طے ہونا شروع ہو جائے۔ تو پھر پوچھیں گے اچھا قرب الہی مقصد ہے؟ آپ کہیں گے ہاں یہ مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ قرب الہی۔ کس کا؟ ایک فرد کا؟ دو فرد کا؟ اگر ایک اور دو فرد کے لیے ہوتا تو پھر امامت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو شریعت کافی تھی، شریعت بیان ہوتی۔ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ امام ہے وہ فقط اور فقط بیان شریعت، فتویٰ دینے کے لیے، بس فتویٰ دے، وہ اخلاقی تعلیمات بیان کرے، ختم۔ اس کے اور اسی طرح عقائدی چند امور بیان کرے، ختم۔ اس کے جو عمل کر لے ٹھیک ہے، جو عمل نہیں کرتا خود خمیازہ بھگتے۔ بعض لوگ اسی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اتنا صحیح بس دین ہے، نہیں، امامت ہے کہ اس کو معاشرے پہ حاکم کرے، معاشرے پہ غلبہ کرے، اور غلبے کے اقدام اگر انجام پا جائے اسے کہتے ہیں مہدویت۔ مہدویت کس چیز کا نام ہے؟ غلبہ۔ مہدویت امامت کا عملی جو معاشرے کے اندر پیکر ہے وہ مہدویت کہلاتا ہے۔ نظریاتی اس کا پہلو کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہے امامت۔ یعنی امامت اگر وجود میں آ جائے اور برپا ہو جائے تو کیا کہلائے گی؟ امامت اگر برپا ہو جائے تو مہدویت ہے، غالب آ جائے تو مہدویت ہے۔ قرآن نے یہ واضح طور پہ بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا کس کے ساتھ؟ دو چیزیں تھیں، ارسلہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، و دین الحق۔ کیوں بھیجا؟ رہو علی الدین، تمام کے کلے بتا رہے کہ ادھر دین سے مراد تمام ادیان ہیں، تمام ادیان کے اوپر غالب آئے۔ ہم قرآن کریم کی اس آیت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مہدویت ہونی چاہیے، اور مہدویت بے معنی دین حق، مکتب حق، وہ دنیا کے اوپر غالب ہونا چاہیے۔ اچھا دنیا پہ غالب ہو جائے کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا پہ غالب ہوگا تو معاشرے چلیں گے اللہ کی طرف، معاشرے رشد کریں گے، نشوونما پائیں گے، پروان چڑھیں گے کس کی طرف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اور اس طریقے سے اصل مقصد قرب الہی تھا۔ مقصد وہی تھا جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیونکہ عبودیت یا اس کی ایک تفسیر آئی ہے لیعرفون، معرفت اور عبودیت، یا آپ یہ کہہ دیں کہ عبادت، چونکہ عبادت ہر اس امر کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر انجام پائے، اور جو عمل اللہ کی خاطر انجام پائے وہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا باعث ہے۔ بس اللہ کے قریب کس کے ذریعے سے ہوں گے؟ ہم عبادت کے ذریعے۔ عبادت کیا ہے؟ پانی پی رہے ہیں اللہ کی خاطر، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، کسی سے مل رہے ہیں اللہ کی خاطر، کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، نفرت کر رہے ہیں اللہ، ہر امر اللہ کی خاطر، یہ عبادت ہے، اسی کے لیے خلق ہوا ہے وہ۔ صحیح ہے؟ عبادت سے ہی معرفت ہے، معرفت سے ہی عبادت ہے۔ یہ دونوں آپس میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ البتہ ابتدائی طور پہ عبادت معرفت پر موقوف ہے، لیکن جب انسان عبادت کو انجام دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہے یہی عبادت پھر دوسرے درجے کی معرفت کا باعث بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن جب نازل ہوا تو کن کے لیے ہدایت تھا؟ تمام کے تمام لوگوں کے لیے، لیکن یہ جب اول درجے کی ہدایت مکمل ہو گئی تو یہی قرآن دوسرے درجے کی ہدایت کا بھی باعث بن رہا ہے، ھدی للمتقین۔ یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر یہی کی ہے
کہ قرآن دو درجوں کے اوپر ہدایت ہے. ایک ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت، دوسرے درجے میں فقط متقین کے لیے ہدایت. یہ جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کو کون اس کا دروازہ کھولے گا؟ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تعلیم کی صورت میں قرآن متقین کے ذریعے سے ایک مقام حاصل کرتا ہے، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک اور انداز کی ہدایت قرآنی اس کے لیے آشکار فرماتا ہے. اس سے آپ کے لیے تمام مقدمات حل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے خلق کیا، لیکن بندگی عبادت جو ہے، عبادت کے ذریعے سے قرب حاصل ہوگا. صحیح ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے قرب حقیقی کے لیے خلق کیا جو عبادت کے ذریعے ہے، اور یہ عبادت حقیقی معنی میں معاشرے میں تب وجود میں آئے گی جب قانون اسلامی معاشرے میں اجرا ہوگا. جب قانون اسلامی اجرا ہو تو نظم برپا ہوگا، طواغیت اور بڑے بڑے جو چودھری ٹائپ استعمار بیٹھے ہوئے ہیں انہیں قانون قابو کر لے گا. اس لیے فطرت کی راہیں کھل جائیں گی، عقل کے دریچے کھل جائیں گے، انسان اپنے باطن کے احساس پہ، معاشرے اپنے باطن کے احساس پہ نشو نما پائیں گے. قانون کے اجرا کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکومت کی ضرورت ہے. صحیح ہے، اور اس لیے حکومت اسلامی کا نام لیا جاتا ہے. اور حکومت اسلامی کس چیز کے خواہاں ہے؟ کب حکومت اسلامی آئے گی؟ جب انقلاب اسلامی آئے. حکومت اسلامی میں سب سے آئیڈیل معصوم کی حکومت ہے، کیونکہ معصوم ہی دنیا میں کر سکتے ہیں، غیر معصوم دنیا میں نہیں کر سکتا حکومت. یہ یاد رکھیں، مہدویت میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے. امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے پہلے چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں، کسی گاؤں پہ، کسی شہر میں، یا چند گھرانوں میں، یا ایک پورے ملک میں. جیسے ایران کے اندر ولایت فقیہ کی حکومت آئی ہے، اور یہ ولایت فقیہ کی حکومت ابھی اجرائے قانون کے مرحلے سے گزر رہی ہے. اگر یہ اجرائے قانون ہو گیا، یعنی ہو جائے، تو پھر تو بہت بڑی کامیابی ہمیں میسر آ جائے گی. مغرب کا ٹائم کم ہے، ہمارا آج کا درس جو ہے وہ شاید ہمیں 10-15 منٹ پہلے ختم کرنا پڑے. یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا مقدمہ جو ہے وہ حل ہو گیا کہ قانون آ کے کام کرے گا. قانون کی اہمیت، یعنی قانون نظم برپا کر کے اس کو آگے چلائے گا. ضرورت نظم ہے یہاں پہ. ادھر آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک اور بحث کیا ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ قانون کون بنائے. قانون کون بنائے؟ کیونکہ جیسا قانون ہوگا ویسے اس کے اثرات کے معاشرے کے اندر برپا ہوں گے. قانون ناقص، معاشرہ ناقص. قانون کامل، معاشرہ کمال کی طرف جائے گا. اور تیسرا مقدمہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ ہر دور میں انبیاء کی اصل ضرورت یہی تھی. کیونکہ ہم نے مناظراتی جب امامت پڑھی ہے، اور مناظروں میں امامت پڑھ کے صرف اور صرف مخالفین جو تھے نظام امامت کے، ان کے اوپر تبرہ، اور جو امامت کے حقیقی حقدار تھے ان کے فضائل کے اوپر اکتفا کیا، اس کی صورت میں پھر ایک بڑا بحران سامنے آیا. کیونکہ ہمیں امامت قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیع افکار کی روشنی میں اس پورے مضمون کو لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہ جدل بعض اوقات ضرورت ہوتا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن طریقے سے مجادلہ ہمیں بعض اوقات کیا ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن ہم اس میں مجادلہ احسن کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مجادلہ احسن تیسرے نمبر کے اوپر ہے. اصل تو کیا ہے؟ موعظہ حسنہ ہو، حکمت کی بات ہو. حکمت ہے اور موعظہ حسنہ ہے، ان دو کے ذریعے سے ایک چیز ترویج پاتی ہے. صحیح. تیسرے درجے میں مجبوری میں بعض اوقات مجادلہ حسنہ کرنا پڑتا ہے. امامت اصل مضمون ایسا تھا کہ جو وسیع پیمانے پہ ذکر کیا جائے، وسیع پیمانے پہ کیا کیا جائے؟ بیان کیا جائے. اپنے تمام کے تمام انسانی خلقت اور اس کے تمام شعبہ جات اور اس کے تمام جوانب کو مد نظر رکھ کے امامت بیان کرنی چاہیے تھی، نہ کہ صرف ایک طرفہ تولا اور تبرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے مناظراتی یا جدلی امامت ذکر کی جاتی. لہذا جدلی امامت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام جو ہوتا ہے وہ صرف وسیع ہوتا ہے. کیا تصور پیدا ہو گیا؟ انبیاء علیہ السلام کے جو اوصیہ ہوتے ہیں وہ فقط امام ہوتے ہیں، بقیہ امام نہیں ہوتے. مثلا اگر کہا جائے قرآن کی روح سے، یعنی اگر ہم جدلی اور مناظراتی امامت کی روشنی میں ایک سوال ابھاریں تو ہم کیا کہیں گے کہ
انبیاء علیہ السلام میں کتنے انبیاء تھے جو امام بھی بنے؟ تو ہم پہلا نام کس کا لے کے آئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ قرآن آیت میں جدلی امامت میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اور کس کے قائل ہو جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اگر آپ انسانی زندگی کی ضرورت اور انسانی زندگی میں اس کے ہدف خلقت کے اصل کمال کے حصول کے لیے مرکزی ترین ہستی وہ امام معصوم اور امام معصوم کے ذریعے سے زندگی کا تصور اور قوانین کا بیان ہے، اگر انسانی زندگی کے تمام جوانب کو مد نظر رکھتے ہوئے افکار امامت قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے لے کے آئیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہر دور میں ہر نبی اگر تنہا تھا، دو نبی نہیں تھے، ہر نبی ہر دور میں کیا تھا؟ امام بھی تھا، کیونکہ اس سے قریب بہتر کوئی شخصیت ہے کہ جو حکومت کرے؟ آئیڈیل حکومت ہم نے کس کو قرار دیا؟ معصوم کی۔ اس کے علاوہ جب معصوم ہی نہیں ہے تو پھر اسی طرح سے اگر دو معصوم ہو تو ایک وقت میں دو حکمران ہو سکتے ہیں، دو تو نہیں تاجدار حکومت کے ہو سکتے، لہٰذا ایک آئے گا اور دوسرا اس کے تابع ہوگا۔ اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جناب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تب نبی تھے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبی تھے نا؟ نبی کا وظیفہ تبلیغ ہوتا ہے یا نہیں؟ شاید تبلیغ تو کر رہے تھے، صحیح ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو کیا انہوں نے فرمایا کہ اخلفنی، صحیح ہے، کیا میرے پیچھے خلیفہ بنائیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے جو ہے ہارون کو خلیفہ بنائیں۔ میقات کے لیے گئے نا کہ اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے، تو قرآن کریم کی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ صرف اس کلمے کے اوپر آپ غور کریں، ایک تو کلمہ خلف وارد ہوا ہے جو کہ خلیفہ اسی سے ہے، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو تھے ہارون علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، تو خصوصی طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں جناب ہارون کو مقرر کیا؟ کس چیز میں؟ در حقیقت معصوم کے جانے سے جگہ خالی ہو رہی تھی حکومت میں، اس حکومت میں سب سے مناسب ترین شخصیت کون تھی؟ معصوم ہی تھی، اس لیے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے وہاں پہ گئے، کیونکہ آئیڈیل ترین حکومت کون سی ہے؟ عقلیہ کہتی ہے کہ معصوم کی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء اپنے دور میں کیا ہیں؟ امام بھی ہیں، مگر یہ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی اور نبی بھی موجود ہے تو وہ ان کے تابع ہوگا، لیکن وظیفہ نبوت رکھتا ہے، صحیح۔ اور اگر نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، امامت کی ضرورت تو باقی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 عہدے تھے، نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی اور امامت بھی تھی۔ نبوت کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری شریعت پوری کامل اتر گئی، اور اعلان امامت بھی ہو گیا، غدیر میں اکمال اور اتمام دین ہو گیا، تو رسول کی بھی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری۔ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی صحیح سند روایت ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ تیسرا ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا؟ امامت۔ امامت کیا تھی؟ ایک ہادی جو نذیر بھی ہو، ہادی بھی ہو، معصوم بھی ہو، وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرے، صحیح ہے۔ معصوم کی حکمرانی سے کہتے ہیں، خالی حکمرانی کو امامت نہیں کہتے، معصوم کی عادلانہ حکمرانی کو کیا کہتے ہیں؟ امامت۔ اس لیے امامت کی ضرورت باقی رہ گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس قانون کون بنائے اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔